बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है अहमद महबूब। अहमद, इतवार का दिन आ गया और इमरान खान की कॉल पर जिस तरह लोगों ने, तरीके इंसाफ के लोगों ने लब्बैक कहा और वो सड़कों पे निकले, और जो सारा दिन एक तमाशा लगा रहा, वो टॉम एंड जेरी कार्टून वाला तमाशा लगा रहा कि इलेक्शन में सिर्फ 11 दिन बाकी हैं और जनाब जो अक्लमंद हल्के हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जमातों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है और जो इंतखाबी मुहिम है वो ज़्यादाना चलाने की जो है वो इजाज़त दे और उनको मौके फराहम करे, वो एक दफ़ा 144 का इस्तेमाल करते हैं और सारा दिन आज पुलिस का और कारकुनों का कहीं आमना सामना और कहीं गिरफ्तारियां आपने देखी। कैसे देखती हैं आज के सारे दिन को? और क्या एक तरफ कराची में पीपल पार्टी की रैली निकलती है और उसको सिक्योरिटी फराहम की जाती है और आसफा भुट्टो साहबा जो हैं वो कराची की गलियों में फिरती हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुन निकलते हैं पूरे पाकिस्तान से और उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाता है, इसको कैसे देखती हैं? उसके बाद हम जो आज मंशूर आए हैं उन पर भी बात करेंगे। देखिए हुसैन साहब, ये तो हमने कल भी वीडियो में जिक्र किया था कि आज इतवार का जो दिन है ये आवाम का जवाब होगा कि 8 फरवरी को क्या फैसला होना है, और आज आवाम अपना जवाब दे चुके हैं। जिस तरह से सैकड़ों, हजारों, करोड़ों की तादाद में लोगों का, आवाम का जो एक समुंदर है वो पूरे मुल्क में उमड़ आया और मुखालिफिन की इतनी जल के रह गई कि उन्होंने जो है वो पुलिस लगा दी उनके पीछे, लाठी चार्ज हुआ है। आज एक बार फिर PTI के कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको जबर के साथ रोकने की कोशिश की गई। आप क्या कर रहे हैं? 11 दिन बचे हैं इलेक्शंस में, सिर्फ 11 रोज बाकी हैं। तमाम जमातें अपने जलसे जुलूस करने में लगी हुई हैं, रैलियां निकाल रही हैं, लेकिन आपको एक जमात PTI से किस किस्म का ख़ौफ है कि क्या वो एक पुरअमन तरीके से रोड पर निकल के अपने इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते? वहां पर आप दफा 144 लगा देते हैं। कराची में 3 तलवार पर PTI की रैली थी, उसी कराची में लियारी से होती हुई वो रैली पूरी जो पीपल्स पार्टी की गुजरी है उसको आपने सिक्योरिटी फराहम की है। वहां पर आसफा भुट्टो खिताब कर रही हैं, कारकुनान पे वहां पे जो है वो जोश जज्बा है, भंगड़े चल रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी जमात जो कि अपनी एक इलेक्शन कैंपेन चला रही है, रैली निकाल रही है, आवाम के साथ, कारकुनान के साथ जो है वो अपना मंशूर डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो लोग डिलीवर करना चाह रहे हैं अपने आप को आवाम के सामने, तो आप उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं, शेलिंग शुरू कर देते हैं, पुलिस आ जाती है। जहां पर PTI का कारकुन खड़ा है वहीं पर दफा 144 नाफिज हो जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बकायदा ट्वीट भी करती है और उनकी जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दिया जाता है जनाब, और ये सिर्फ इलेक्शन से महज 11 दिन पहले की बात है कि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है जनाब के शहर भर में जो है वो दफा 144 का नफाज है तो कानून हरकत में आएगा अगर किसी ने। अब रावलपिंडी देखें, जलसा होता है, कोई नहीं रोकता। हयाताबाद में बिलावल साहब जाते हैं, कोई नहीं रोकता। नून लीग भरपूर किस्म की अभी अपने जलसे करने की कोशिश कर रही है। आज नवाज शरीफ साहब सियालकोट में जलसा करते हैं और उस जलसे की गुफ्तगू भी करेंगे। उसमें जो नवाज शरीफ साहब ने आज फिर अपनी दानिशमंदी का इजहार किया और जिस तरह की बातें की उस पर भी बहस करेंगे। लेकिन अभी आज जो स्ट्रेंथ थी इतनी पाबंदियों के बावजूद जो तहरीक इंसाफ ने अपना पावर शो किया है, लाहौर में आपने देखा कि वो एक 9 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे। 174 में 9 साल का एक बच्चा है, उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है कि आप रैली में क्यों आए। उस बच्चे ने अपनी जान बचा के वो बच्चा वहां से भागा है, छलांग लगाई उसने बकायदा गाड़ी में से पुलिस की। वही लाहौर है जहां पर आज से कुछ दिन पहले जो है वो एक गाड़ी में नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के हमरा नमक पारे खाते हुए घूम रहे थे। उस वक्त दफा 144 का नफाज नहीं हुआ, उस वक्त नून लीग के किसी कारकुन को किसी पुलिस ने हाथ नहीं लगाया। आज जब PTI सड़कों पर निकली है, रैली है, कैंपेन है, इलेक्शन के हवाले से पुरअमन कारकुन है, उनको आप क्यों पकड़ रहे हैं? किस बात का ख़ौफ है? किस बात की दुश्मनी है? किस बात का आपको जो है 36 का आंकड़ा लगा चुके हैं आप PTI के साथ? आप वैसे ही क्यों नहीं बोल देते कि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पर रहें, आप यहाँ से चले जाएं, इलेक्शन से चले जाएं, हम क्योंकि हम आपसे डरते हैं, हमें आपसे खौफ है, इसलिए जब आप सड़कों पर आएंगे। आवाम का खौफ तो इनको ऑलरेडी है क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी ये क्या कारकर्दगी है। आज जो इन्होंने स्टेज ड्रामा लगाया है, अब ये मरासी पन्ने पे भी आ गए हैं, जो है वो शोज कर रहे हैं, टैबलो कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें करके आवाम को अपनी तरफ गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाम इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। जलसों जुलूसों में खड़े होकर बोलते हैं आज पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ को देख रहा है। भाई आपको कोई नहीं देख रहा है, हम न्यूज़ में बैठे होते हैं, हम भी नहीं इतना ध्यान दे रहे होते। 3-4 जो टिकट्स चल जाते हैं वो हम रिपीट कर देते हैं, लेकिन
بات یہاں پر یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کے ادارے کہاں ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھ پا رہے کہ کس طرح سے ایک جماعت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ الیکشن سے 11 دن پہلے کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے, مجموعوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے, جلسوں جلوسوں ریلیوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے, اور اگر پابندی لگائی گئی ہے تو صرف ایک جماعت کے اوپر کیوں لگائی جاتی ہے؟ باقی جماعتیں جو کہ بھرپور طریقے سے اپنے الیکشن کا آغاز کر چکی ہے بہت پہلے سے, اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی الیکشن کمپین سٹارٹ کرنے میں اتنی پیچھے رہ گئی ہے. آج وہ رہنما جو کہ اس ڈر سے, گرفتاریوں کے خوف سے صرف آن لائن میڈیا پر اپنی الیکشن کمپین چلا رہے تھے, آج وہ بھی ریلی میں جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں, اور ان کو بھی جو ہے گرفتاریوں کا ڈر, خوف, اور ریلی ابھی عوام سڑکوں پر نکلے ہی نہیں تھے کہ اس سے پہلے سے گرفتاریوں کے عمل شروع ہو گئے تھے, جو ہے چھاپے مارنے شروع ہو گئے تھے رہنماؤں کے گھروں میں. کریک ڈاؤن کا پلان ہے امن ان کا. ابھی ایک اور بھی ہے, سننے میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو امیدوار ہیں, آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. ایک سیشن یہ بھی چلے گا اس ہفتے کے اندر. اور ایک عجیب سا تماشا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں, ان کو عمران خان کا جو تصویر ہے وہ پوسٹرز پہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. باقاعدہ ان کے پوسٹرز پھاڑے جا رہے ہیں, جو لوگ پوسٹر لگا رہے ہیں. اور کل میری ایک دوست سے بات ہوئی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم رات کو پوسٹر لگاتے ہیں, صبح پتہ نہیں پھاڑ کون جاتا ہے, تو اس طرح کی جو ہمیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو پیراشوٹرز ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو صرف ووٹ توڑنے کے لیے پلانٹ کیے گئے ہیں, ان کو اجازت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی تصویر لگائیں. اب آپ نے پابندیوں کی بات کی تو مجھے ایک بات یاد آئی. میرے ایک دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں, تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے اسٹوڈنٹس تھے, بچے, جو یوتھ ہے, جس کا جو ہر پارٹی کہتی ہے کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے, تو اسٹوڈنٹس نے سوال کیا کہ سر کیا ہر بار انتخابات اسی طرح ہوتے ہیں؟ کیا یہی ماحول ہوتا ہے ہر انتخابات کا کہ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور سیاستدان پکڑے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کا حق استعمال نہیں کرنے دیا جاتا؟ تو اس نے کہا جی میں اس بات پہ خاموش تھا. اور اب یہ سوال ایک کلاس سے اٹھا ہے اور یہ کلاس روم سے نکلے گا اور پورے پاکستان میں یہ پھیلے گا بھی. اب ایمن آتے ہیں جو منشور آج پاکستان تحریک انصاف نے دیا. پاکستان مسلم لیگ نون بھی اپنا منشور پیش کر چکی ہے, پیپل پارٹی بھی منشور پیش کر چکی ہے. آج تحریک انصاف نے جو منشور پیش کیا, کیا آپ کو اگر موازنہ کریں ڈفرنس کیا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں کیا ڈفرنس؟ آج پاکستان تحریک انصاف نے جو منشور پیش کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ عوام کو, اس ملک کو, پاکستان کو اس منشور کی ضرورت ہے جس میں عوام کی بہتری کی, قانونی ترامیم کی, ایسی چیزوں کی باتیں کی گئی ہیں جو کہ ایک سینس رکھتی ہیں, نہ کہ ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ ہم موٹر وے اکھاڑ کے دوبارہ بنا دیں گے یا سڑکیں توڑ کے دوبارہ سے اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیں گے. نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوالٹی اچھی نہیں ہے, میں یہ ساری جو سیالکوٹ والی موٹر وے بنی ہے نا, اس کو اکھاڑ کے دوبارہ بناؤں گا. اسی طرح انہوں نے پاکستان کو بھی پورا پہلے اکھاڑا ہے. بالکل یہ دیکھیں آج انہوں نے اپنا پلان بتایا نواز شریف صاحب نے سیالکوٹ جلسے میں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کو برباد کیا نا, اسی طرح وہ سیالکوٹ موٹر وے کو برباد کریں گے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ بنائیں گے اور پاکستان کو بھی اسی طرح دوبارہ بنائیں گے. آپ اپنی بات جاری رکھیں. بالکل یہی تو بات ہے کہ مطلب یہی ڈفرنس ہم دیکھنے میں ہمیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے صرف سیاسی وعدے کر لینا یا سیاسی دعوے کر لینا وہ منشور نہیں ہوتا. آج پی ٹی آئی نے جو اپنا منشور پیش کیا ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل منشور ہے, اور اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے, یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سچ میں ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتی ہے. نہ اس میں موٹر وے کا ذکر ہے, بالکل نہ اس میں ایئرپورٹس بنانے کا ذکر ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس بھی علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پہ پہلے ایئرپورٹ بھی ہے وہاں پہ بھی وہ جا کہتے ہیں اس کے پاس کی اور ایئرپورٹ بنا دوں گا. نہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں ایئرپورٹ کا ذکر ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں بڑی بلڈنگز کا ذکر ہے کہ ہم یہ بنا دیں گے, نہ کوئی اورنج لائن, نہ کوئی نیلی بسیں, نہ پیلی بسیں, کوئی بھی نہیں چلائیں گے. انہوں نے آج جو اپنے منشور میں بات کی ہے وہ آئین کی بات کی ہے, قوانین کی بات کی ہے, پالیسیز کی بات کی ہے کہ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے جو فیصلے لینے چاہیے ان کو. کوئی انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم موٹر وے یا ایئرپورٹ یا ہوائی جہاز یہاں پہ آپ کو اڑتے نظر آئیں گے, کیونکہ جہاز جو ہیں وہ آلریڈی کافی ہیں پاکستان کے اندر, تو ان سے انہوں نے گریز کیا ہے. اور کچھ چیزیں جو آئینی طور پہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں, جیسے انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام جو ہے وہ منتخب کرے.
اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی حکومت آئی اور شہباز شریف صاحب نے بھی کل ایک انٹرویو دیا اور عادل شاہ زیب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی وزیر اعظم آئے اس کو سادہ اکثریت سے آنا چاہیے. تو جو ہمارا کیونکہ جو پولیٹیکل نظام ہے وہ اس طرح کا کہ اس میں بلیک میلنگ کا جو ایفیکٹ ہے ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو تحریک انصاف کی یہ بات ایک خوشائند بات ہے کہ اگر عوام ہی ایک وزیر اعظم کو سلیکٹ کرے جیسے وہ سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جس طرح صدارتی نظام بھی ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے ٹھیک ہے وہ عوام کو جواب دہ ہوتا ہے اور عوام صرف اس صدر کو سلیکٹ کرتی ہیں اور 5 سال بعد اسی سے جواب مانگا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جناب آپ کے ایم این ایز آپ کے ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ جیسے ایم کیو ایم نے کیا یہ رجیم چینج میں جو عمران خان صاحب کے خلاف پوری ایک سازش ہوئی اس میں پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح جو ایک وزیر اعظم کو ایک جمہوری وزیر اعظم کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اگر وہ ان کی باتوں پہ نہیں آتے وہ ان کی ڈیمانڈز نہیں مانتے تو ان کی ٹانگیں کتنے آرام سے کھینچی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ چیز ایک خوشائند بات تھی. اس کے علاوہ وزیر اعظم کا ٹینیور جو ہے وہ 4 سال کا ہونا چاہیے. اس پہ بھی آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنے منشور میں اس کا ذکر کیا اور اب فیصلہ لوگ کریں گے ووٹ ڈالنے سے پہلے کہ وہ کس کے وعدوں سے کس کے نعروں سے جو ہے وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.